ادھر کے بات ہیں، ادھر کا جوڑے ادھر کا جوڑے لا کے لگا دیے، میلاد میں ہر چیز، نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے، بولا اس لیے تو مناتے، تم ابھی سمجھو، کیونکہ صحابی رسول سامنے سرکار کے کہہ رہے ہیں میرے پاس نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس روزے نہیں ہیں، میرے پاس نیک اعمال نہیں ہے، میرے پاس صرف اللہ رسول کی محبت ہے، تو سرکار بول رہا تھا میاں اللہ رسول کی محبت ہے نا تو پہلے نمازیں پڑھو جا کے. سرکار یہ نہیں بولے، سن لیے سرکار، انہوں نے دونوں چیز پیش کر دی، محبت رسول بھی پیش کر دی، اعمال بھی پیش کر دیے. سرکار نے یہ نہیں کہا جیسا آج بول رہے پکوڑے نماز پڑھو، یہ کیا نعرے مار رہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ، نماز نہیں پڑھتے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، اس لیے لگا رہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ آ جا ہمارے پاس. ہاں ہم کو کب ناز ہے کہ ہم بڑے اعمال کرنے والے ہیں؟ ارے ہمارے کتنی نمازیں جا رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں، ہم کو خود خبر نہیں ہے. ہماری کو ایک ہی خبر ہے کہ ہمارے آقا جو چاہے کر سکتے ہیں. تو سرکار نے ان سے کیا فرمایا؟ یہ نہیں بولے عمل کرو جا کے. ارے یہ لوگ ایسے ہیں، یہ خود بھی عمل نہیں کرتے، سگریٹاں مارتے، ٹک ٹک کا گالیاں دیتے. دیکھو آپ یہ دوسرا میلاد لگا تو میلاد رف نہیں کر رہے ہیں، کیا فراہمیاں نماز نہیں دیکھے آپ، تو فراہمیاں کا ریکارڈ تیرے پاس ہے کہ اللہ کے پاس ہے؟ تو کون سگریٹاں مار کے، گالیاں کر کے، چبوتروں پہ بیٹھ کے، سڑے سڑے جو ہے دوشے اور اٹلی کھانے کے لیے کہاں سے آ کے سڑے پوری ہماری گلی کو برباد کر رہے ہیں. کھانے پینے کے لیے سرکار نہیں آئے ہیں، توحید کو قائم رکھنے کے لیے سرکار آئے ہیں. سمجھو پہلے یہ بات، کدھر جا رہے ہیں تم؟ کون ہمارا حساب لینے والے؟ نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے، نماز نہیں پڑھتے درگاہ کو جاتے. تو مطلب پہلے یہ لکھا کے لا لو کیسے کہ نماز نہیں پڑھے تو میلاد نہیں منانا بول کے لکھا کے لاؤ. مگر وہ لکھا کے بھی لائے تو ہم نہیں مانتے. کتنا بڑا عالم آ جاؤ، کتنا بڑا مفتی، کتنی بھی لمبی داڑھی لے کے آ جاؤ، پوری داڑھی تیری زمین کو جھاڑتے رہنے دو، ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم رسول پاک کی بات مانتے ہیں، رسول کی بات کو مانتے ہیں. سنیے مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، صرف ان کا کام یہ تھا سرکار کو ہنسانا، خوش کرنا سرکار. تو ان سے کچھ ہو گیا، سرکار نے ان پہ حد جاری کر دی. پھر حد جاری کرے، پھر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنا، سرکار کا دل بہلانا، مسکراہٹ دیکھنا سرکار کی. پھر ان سے کچھ ہو گیا، پھر سرکار حد جاری کر دی. 3 وقت ایسا ہو گیا. تو جب تیسری وقت حد جاری کرے تو کچھ صحابہ بیٹھ کے بول رہے تھے یہ کیا آدمی ہے بھائی، ہاں کتنی مرتبہ یہی کرتے جائیں گا، کیسا ہے بول کے کچھ ایسے انداز میں گفتگو کر رہے تھے. سرکار برآمد ہو کے بولے تو ان کی توبہ پر اس قسم کی گفتگو مت کرو، انہوں نے جو توبہ کی ہے نا وہ اتنی عظیم ہے کیونکہ وہ مجھے ہنساتے ہیں. کدھر؟ میں ابھی سمیع بھائی کو حدیث سنا رہا تھا، اب آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، اتنی محبت ہے نا. حدیث میں آیا، اب مولانا موجود ہے، ان کی موجود میں سنا تھا، اگر میں غلط ہو رہا تو آپ تصحیح کر دینا. انہوں نے پوری سیاست کا، دیگر احادیث اور پوری کتابوں کا حدیث کی مرقع پورا آپ نچوڑ خلاصہ آپ کے پاس ہے. کئی مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ بھی نہیں. کوئی بھی مدرسے میں ایک مرتبہ پڑھتا، پوری سیاست کا نہیں پڑھتا. ترمذی پڑھ لیا، ابو داؤد پڑھ لیا، مسلم پڑھ لیا، بخاری پڑھ لیا، بس نقل مار کے مفتی ہو گیا. مولانا باقر صدیقی صاحب کا کمال یہ ہے، حضرت عباس پاشا صاحب اللہ ان کی مدراس فرمائے، ان کو صحت تنسیہ عطا فرمائے، ان کے آپ خلیفہ ہیں، اور حضرت عباس پاشا بحرون سرکار کے پوتے ہیں، اور ہماری خامخواہ کے شیخ الحدیث ہیں. ان کے آپ شاگرد ہیں اور آپ مرید ہیں، خلیفہ ہیں. اور خلافت مانگ کے نہیں لیے، لوگ مانگ کے لیتے نا. انہوں تو مہیبیت میں بیٹھے ہوئے تھے، عباس پاشا کو حکم ہو گیا خلافت دے دیے. ان کو خود پتہ نہیں چلا میں خلیفہ ہوں کیا ہے، لوگ بولے آپ خلیفہ ہے.
عباس بادشاہ بولے ہاں میں نے تم کو خلافت دی ہے. ایسے لوگ ہیں بھائی سیدھے سادھے, تم کو علم کا ہے, ان سے پوچھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آخری زمانے میں کوئی تھوڑا بہت بھی عمل کر لیں گا تو اس کو صحابہ کے برابر ثواب دیا جائے گا. ہاں 10% ثواب دیا جائے, 10% عمل کرے گا, 10% عمل کرے گا تو صحابہ کے برابر ثواب دیا جائے گا. یہ سمجھ رہے آپ؟ پڑھو میاں, پہلے نخلا مار کے مفتی بن کے میلاد کے خلاف لکھ لینا آسان ہے, لیکن رسول پاک کے حدیث کو ارخ ریزی سے پڑھنا کمال ہے. اور اولیاء کی بارگاہوں میں ملتی ہے بات. اس لیے سرکار نے, وہ صحابی نے پوچھا میرے پاس عمل نہیں ہے, صرف اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. سرکار یہ نے بولے عمل کر کے جاؤ. کیا بات سنا رہے ہیں؟ تو کون ہمارے عمل کو پوچھنے والا؟ تو کون ہم کو بولنے والا میلاد مناتے نماز نہیں پڑھتے؟ تو کون بولنے والا میلاد کا پکوان کرتے عمل نہیں کرتے؟ تو کون بولنے والا میلاد کی روشنی کرتے عمل نہیں کرتے؟ تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ ہم جانے, ہمارے آقا جانے. تو کون ہم کو بولنے والا؟ عمل کریں گے ہم, لیکن عمل پہ زام نہیں کریں گے. وہی صحابی نے بتا دیا عمل تو میرے پاس نہیں ہے یا رسول اللہ, اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا جس سے محبت کریں گے اسی کے ساتھ حشر ہوگا. اب سمجھیے ایمان کی اہمیت کیا ہے, مگر وہ جواب دوں گا میں آخر میں آپ کو. جو کلمے کی بنیاد پر میں میلاد کو کیوں بول رہے بول کے جواب تو دوں گا میں آپ کو. آپ پریشان مت ہونا, آپ بھول گئے کیا؟ ہاں. اب میں ایمان کی اہمیت بتاؤں گا ہمارے نوجوانوں کو. سرکار کے پاس ایمان کی کیا اہمیت ہے, اور ایمان نام ہے محبت رسول کا. ہاں, اس لیے تو علامہ اقبال نے کیا کہا, مغز قرآن, قرآن کا مغز قرآن, روح ہے ایمان, ایمان کی روح, جان دین, ہست حب رحمت للعالمین. قرآن کا مغز, قرآن پڑھنے خالی مغز نہیں ہے. یہ لوگ چھلکا کھاتے, کیلے کا مغز نہیں کھاتے. یہ چھلکے کھانے والے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں؟ مغز قرآن, روح ایمان, جان دی, ہست حب رحمت للعالمین. یعنی قرآن کا مغز, روح ایمان کی اور دین کی جان سرکار دو عالم کی محبت ہے. محبت ہے تو سب قبول ہے, محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. خالی ڈبہ گول ہے, سوراخ پڑا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں. کرتے جاؤ کرتے جاؤ. آ جاؤ بھائی, میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو, آ جائیے. ہاں آ جائیے, شکریہ نہیں کرتے تو نہیں کریے, آ تو جائیے. ہاں کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی کیا اہمیت سمجھتے ہیں. اب آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے, بیٹھنے کو تیار ہیں کیونکہ 2 بج رہی, مگر آپ کے تو نہیں بجے نا. 2 نہ کرو میں رہو, آپ ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کے. 2 میں نہیں رہنا, 1 میں رہنا. سنیے, یہ باتیں سننے کو نہیں ملتی آپ کو. یہ بحر العلوم کا تبرک دے رہا ہوں میں آپ کو. دیکھیے سنیے یہ بات, کیونکہ سمیع بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہمارے میر محلہ. 3 گلیوں کو بچا لیے, اللہ نے ایسا کام لے لیا. سارے پکوڑے آپ کو دیکھ کے جل رہے ہیں, مگر اللہ خوش ہو رہا ہے.
وہ کام کیا ہے، مسجد پہ قبضہ کر لیے تھے، بولے چلو بڑے بڑے آئے، ترم خاں بولے ادھر نہیں، یہ رسول کا غلام ہے، سب کو کر دیے۔ اس وجہ سے میں بولتا ہوں محلے والے ساتھ دیں ان کا۔ وہ فرامیاں بھی ویسی ہے، چلو بولتے فرامیاں ادھر نہیں، پوری روشنی کروں گا، ہاں تمہارے گھر میں بھی ڈال دوں گا اندھیرا۔ یہ ہمارے گلی کے بچے ہیں، الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو، خوش رکھے، ان کے کاروبار میں ترقی دے، اللہ ان کی آمدنیوں میں اضافہ فرما۔ اگر یہ باہر جانا چاہتے تو اللہ باہر بھیجے ان کو، اور جو یہاں نوکری چاہتے ہیں یہاں نوکری دے، اللہ ان کو ڈگریاں عطا فرمائے۔ سب سے بڑا درجہ رسول کی محبت ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے بچے۔ اب سنو آپ ایمان کی اہمیت، دو واقعہ سناؤں گا اور آپ کو سننے میں نہیں ملیں گے کیونکہ چھپا کے رکھ رہے، نہ بچا کے تو رکھ اسے۔ ہاں تیرا آئینہ وہ ہے آئینہ جو شکستہ ہو تو عظیم تر تیرے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کدھر بابا ہم باتیں کرنے ہیں، علم حاصل کرو۔ خالی جہالت ہے، جہالت جا کے اللہ پوچھے گا، پھر علم کا نہیں حاصل کرے پوچھے تو کیا جواب دیں گے؟ پکوڑوں کے مدرسے میں پڑھ لیں، ہاں جا کے وہ بول رہے ہیں ارے آپ حافظ بن جائیں گے، آپ قاری بن جائیں گے، آپ عالم بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے، ایمان والے نہیں بنیں گے۔ بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے سرکار کس سے خوش ہوتے ہیں؟ ایمان سے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا ہیں، چچا پہچانتے؟ کس کو بھی علم نہیں ہے، پوچھو جا کے، خالی یہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، شرک بھی ملا تھا، شرک ہے کہتے بدعت، کئی بدعت رہے تو خود سر پاتا سب صاحب آپ بدعت ہے، سرکار کے زمانے میں تھا ہے، تو تھا سرکار کے زمانے میں، ہم بدعت نہیں ہیں کیونکہ ہر زمانہ سرکار کا ہے۔ کدھر باتاں کرنے کو، نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے۔ اب سرکار دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اب سرکار کی بات تو مانیں گے نا، آپ تو مانیں گے نا، کوئی مانو نہ مانو، آپ مانیں گے نہ مانیں گے؟ منڈی نہ کو ہلاؤ، منہ سے بولو مانیں گے؟ میں سناؤں؟ ہاں سنیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سرکار کے چچا ہے، اور کیا مقام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ کو معلوم ہے کہ اسد اللہ یا اسد الرسول کا لقب ملا ان کو۔ اللہ کے شعر بھی ہے، رسول اللہ کے شعر بھی ہے۔ امیر حمزہ ہیں جس کی میت پہ سرکار نے آنسو بہائے، اور جب بھی خبر کو جاتے تھے، انہوں بول رہے درگاہ کو جانا شرک ہے، سرکار حضرت امیر حمزہ کی خبر پہ جاتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ معلوم ہے وہ ذات گرامی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور سرکار نے کیا فرمایا معلوم؟ سرکار نے فرمایا، یہ پھر کیا ہے جی، ڈر گیا کیا حضرت کا نام لیتے ہیں؟ یہ پکوڑوں کو بہت ڈر ہوتا کیونکہ ساری حکومت مدینے میں امیر حمزہ کی ہے۔ حضرت امیر حمزہ سرکار نے کیا فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ کا نام آسمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسد اللہ یا اسد الرسول بول کے آسمانوں میں حضرت امیر حمزہ کا نام ہے، وہ مقام ہے حضرت امیر حمزہ کا۔ لیکن جب اعلان نبوت سرکار نے فرمایا نا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ ہمارے بھانجے کا نام بھی حمزہ ہے، یہ بچہ حفظ کر رہا، پکڑوں کا نہ کرو بیٹا۔ حمزہ کیا شان ہے حضرت حمزہ کی کہ ایمان نہیں لائے تھے ابھی، سگے چچا بلکہ دودھ بھائی بھی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ سرکار کے دودھ بھائی ہیں، سمجھ رہے آپ؟ ایسے میں ایمان نہیں لائے تھے ابھی۔ میں واقعے کو بہت مختصر کرتا ہوں وقت کی زیادتی کی وجہ سے۔ شکار کا بڑا شوق تھا، بڑے پہلوان تھے، سارے عرب میں ڈھاک تھی، ابو جہل بھی کانپتا تھا آپ سے، اتنی بڑی ڈھاک تھی آپ کی، قریشی تھے، ہاشمی تھے، ہاں ڈھاک ہی ڈھاک تھی۔
काबे के मुतवल्ली के बेटे, बड़ी ढाक, ऐसी ढाक थी अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक वक्त आप शिकार को गए, शिकार को अक्सर जाते रहते थे, शेर का शिकार करते थे, ये मामूली नहीं, हिरणों को मार के खुश होकर जेल में चले जा रहे। फिर बड़े हिमाकत से हम यहाँ के सज्जादे, यार चुपट किधर रखा, मामूली तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी हमसे बात करते, तुम्हारे जोग्राफिया तारीख से वाकिफ हूं मैं, किधर बातें कर रहे। हजरत अमीर हमजा शेर का शिकार करते थे। एक बार शिकार को गए हजरत अमीर हमजा, वापिस आ रहे थे, मालूम हुआ चंद लोगों ने बात की, क्योंकि वाक़या ये हुआ कि हजरत सरकार हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने कुछ गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू के दौरान में उसने सरकार की तबलीग को रोकने के लिए आपके सर पर ज़रब लगाई, सर फट गया मेरे आका का, खून बह गया, सरकार खामोश बैठ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार कर ली, मगर हजरत अमीर हमजा को कोई बोल दिए कि आपके भतीजे के साथ ये हुआ, जोश हमारा भतीजे की मोहब्बत का, अब ये ईमान नहीं लाए थे, सरकार की मोहब्बत में, भतीजे होने की मोहब्बत में आगे बढ़े। हाँ, मेरे भतीजे को अबू जहल मारा, फौरन अबू जहल को ढूंढने निकले, उन्हें काबे के सामने मिल गया, कुछ बात नहीं की। ये होती है मोहब्बत। अबू जहल बहुत बड़ा पहलवान, वो बहुत बड़ा सरदार, और आपको मालूम है उसका नाम अबू जहल नहीं है, अमर बिन हशाम है उसका नाम, और उसका लक़ब अबुल हिक्म है। बड़ी समझदारी रखता था, बड़े अच्छे फैसले करता था, बड़ा अच्छा लोगों में शऊर था, मामला फहम था, बहुत अक्लमंद था उन्हें, मगर ईमान लाने जैसे अबू जहल बोले सरकार, तो उसके नाम लोग भूल गए, अबू जहल हो गया। और सिद्दीक़ अकबर ईमान ला लिए, वो सिद्दीक़ अकबर हो गए। हजरत उमर ईमान ला लिए, फारूक आजम हो गए। हजरत उस्मान गनी ईमान ला लिए, ज़ुन्नूरैन हो गए। और इन्हें इतना समझदार हो के अबू जहल हो गया। आज दुनिया उसको अबू जहल कहती है, यानी जहल का बाप, जहालत का बाप। तो जहालत के बाप न को बनो, सरकार के खत्मों से लिपट जाओ, इल्म मिल जाता है, समझे। ये जाहिल नहीं बनना, बल्कि हम ये इतनी तकरीर कर रहे हैं हम। तो आप जैसी अबू जहल को देखे हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुछ उससे बात की ना, ये तक नहीं पूछा तू मारा नहीं मारा, यहाँ कहते पूछना, कहते जाके नाके में बोलना, कहते फिर उसके बाद उन्होंने पर्चा काटना, फिर उसके बाद वो प्रोसेस बता रहे। मोहब्बत में प्रोसेस नहीं होते, इश्क काम करता है, इश्क काम करता है। सुन लो हमारी बात, ये रहने दो ये बातें। जब कोई आशिक कुछ कर दे ना, तो उसको खातिल नहीं बोलना, आशिक बोलना। देखो आप कुछ नहीं सोचा, उससे पूछे तक नहीं, तू मारा नहीं मारा, क्या किस्सा हुआ, कुछ भी नहीं, फौरन अपनी कमान निकाली, बड़ी वजनदार, लेके उसके सर पे मार दिया, उसका भी सर फट गया। उसके साथियां उठ के खड़े होकर लड़ने को उन्हें बिठा दिया। समझ गया, अगर लड़ाई शुरू हो गया तो हाशिमी कुरैशी पूरे जमा हो जाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा। ये अमीर हमजा है, छोड़ेंगे नहीं। इतनी ढाक थी, उन्हें बोला भाई क्या पढ़ो, खामोश बैठना। नहीं नहीं, मैं इनके भतीजे को मारा, और अच्छा ठीक है अच्छा है, बोल के खामोश बैठ गया। क्या ढाक है बोलो, क्या ताकत है बोलो हजरत अमीर हमजा की। अबू जहल आदमी उठे हुए हैं लड़ने के लिए, सबको बिठा दिया और अपनी गलती का एतराफ कर लिया, बिठा दिया। अमीर हमजा खुश हो गए, खुश है कि अब रसूल पाक को ढूंढने निकल गए। सरकार मिल गए, सरकार के पास आके कहने लगे, सरकार बैठ तशरीफ फरमाते, कहने लगे ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके दुश्मन से बदला ले लिया है, अबू जहल को मार दिया है। सरकार नीचे ही अपनी नजरें किए हुए हैं। हजरत अमीर हमजा ने कहा, ऐ भतीजे मोहम्मद, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है अबू जहल से। सरकार नजर नहीं उठा रहे। 3 मरतबा कहा,
سرکار نے نظر نہیں اٹھائی. آخر میں کہنے لگے اے میرے بھتیجے تم کو خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے ایسے سے بدلہ لے لیا, تم خوش نہیں ہوئے؟ کیا بات ہے, نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے؟ سرکار ایسا دیکھ کے بولے چچا جان مجھ سے اس کو خوشی نہیں ہوتی, آپ ایمان لانے سے خوشی ہوتی ہے. یہ ہے ایمان کی اہمیت. دشمن سے بدلہ لے لیے انہوں. سرکار نہیں بولے یہاں بیوی کو دیکھ رہے ہیں, بچوں کو دیکھ رہے ہیں, رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں, داماد کو دیکھ رہے ہیں, سسرے کو دیکھ رہے ہیں, بہن کو دیکھ رہے ہیں, بھونئی کو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں رشتہ داری. وہاں اتنی رشتہ داری قریب کی, چچا سگے, اور پھر دودھ بھائی بدلہ لے کے دشمن کا آئے ہیں, کتنی خوشی ہوگی. سرکار بولے اس سے خوشی نہیں ہوتی چچا جان, مجھے خوشی ہوگی آپ ایمان لا لیں گے. تو فوراً امیر حمزہ نے ایمان لا لیا. اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بھائی, ایمان ہے اصل. لوگوں کی رشتہ داری اہم نہیں ہے. انہیں جا کے وہابیوں میں بیٹھ رہا, انہیں جا کے ان کی تعریفاں کر رہا, آپ جو ہے چھیڑ رہے اس کی. کیا ہے, سرکار کو دیکھو نا. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ سرکار بتا دیے نا کہ حضرت امیر حمزہ سکے چچا کو کہہ رہے ہیں اس سے میرے کو خوشی نہیں ہوتی. خوشی تو جب ہوگی کہ آپ ایمان لائیں. اور حضرت امیر حمزہ نے ایمان لا لیا. یہ ہے ایمان کی اہمیت. اور پھر اس کا دوسرا پہلو, ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ابو جہل کے بیٹے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ سنو واقعہ. یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے. ابو جہل باپ بدر میں مارا گیا, وہ بھی معمولی 14 سال کے 13 سال کے بچوں نے مار دیا اس کو. اے امیرو, اے پہلوانو, اے طاقتوارو, ناز مت کرو. اللہ چاہتا ہے تو ابو جہل جیسے پہلوان کو 13 سال کے بچے سے گرا دیتا ہے. طاقتوں پہ ناز مت کرو. اب میں واقعات نگاری نہیں کرتا, میں ان کی وہ ابو جہل کے بیٹے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا؟ سنو, ہر جنگ میں سرکار کے خلاف آئے, احد میں آئے, حنین میں آئے, جتنی لڑائی ہوئی کافران مکہ سے. حضرت اکرمہ بہت بڑے پہلوان تھے, ابو جہل کے بیٹے, سردار, لڑنے کے لیے آئے اور بڑی بہادری سے لڑتے تھے. مگر فتح مکہ ہو گئی. جب سرکار مکہ میں داخل ہو گئے سب کو معاف کر دیا. یہ ہے رحمت للعالمین. کدھر بتا رہے ہیں؟ مگر سرکار نے گستاخ کو معاف نہیں کیا. سرکار نے کہا کعبے کی غلاف میں بھی چھپا ہے تو مارو اس کو. اور ہم گستاخوں کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا عجیب طریقہ ہے, کوئی عقل ہے؟ عقل کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہے نہیں بھائی, میں غلط بول رہا ہوں کیا؟ سرکار بولے کہ نہیں بولے کعبے کے پردے میں بھی چھپا ہے تو مارو؟ بولے نہیں بولے؟ مولانا آپ بولو. ہم کو بول رہے ہیں ہم سخت بول رہے ہیں. ہم کچھ سخت نہیں بول رہے, ہم تو آپ کو راستہ دکھا رہے. تو اکرمہ ڈر کے مارے مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے, ڈر گئے انہوں. اب سرکار آئیں گے, سرکار کی آمد ہوگی, کہاں جا رہے ہیں بچوں؟ تو جلدی آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گئے انہوں. اب آ کے کیا کیا نہیں کریں گے, کیونکہ جب فاتح قوم کیا نہیں کرتی, خالی پولیکشن ہوا تو لاکھوں لوگوں کو کاٹ دیا. یہ نہیں دکھ رہا لوگوں کو؟ ہاں, انہوں کہتے وفادار ہے تو یہیں رہ کے کہتے لگو وفاداری کرتے رہو. ہاں, یہ کدھر سنا رہے تم؟ معلوم ہے پولیس ایکشن کیا چیز ہے؟ عثمان علی بادشاہ کو بولتے آ رہا کیڑے مکوڑے, کیا کیا نہیں دیا عثمان علی بادشاہ. یہ 4 محلے کا کھارا رہا صدقہ وہ عثمان علی بادشاہ ہے. یہ جو ہے نا افضل گن کا دواخانہ جو ہے عثمانیہ دواخانہ, ارے آخری وقت تو نظامیہ آرتھوپیڈک دے دیا تمہارے کو. بولتے ارے ایسے کیڑے مکوڑے ہمارے بادشاہوں کے خلاف بولتے ہیں, تاریخ کو انہوں نے مسخ کر رہے ہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ انصاف پسند بادشاہ تھے.
سلطان ٹیپو سلطان بہت عظیم بادشاہ تھے. کبھی بھی میرے بچوں یہ کلپاں دیکھ کے مت سمجھو یہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے مرتے دم تک ان کا مقابلہ کیا. غدار جیسے لوگ, یہی جو کلمہ پڑھ کے غداری کرتے نا, یہ غداروں نے ان کی شہادت کا موقع دیا. اورنگزیب کو بھی بدنام کرنے وہی ہے. اورنگزیب عالمگیر اولیاء کے چاہنے والے تھے. ابھی ہم جو ہے مزار پاک پر حاضری دے کر آئے, خلد آباد شریف میں 22ویں خواجہ کے خدموں میں پڑے ہوئے ہیں اورنگزیب عالمگیر. ایسے عظیم بادشاہ کو انہوں جو چاہے بولے تو ہم جواب نہیں دے رہا. آپ لوگوں کا ذہن صاف کرو. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے, سلطان ٹیپو خان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے, اور کوئی ہمارے عثمان علی پاشا کو بول دے تو سن لیں گے کیا ہم؟ تو کون بولنے والا؟ کیڑا کہاں سے کیا آ کے عثمان علی بادشاہ کے خلاف بول رہا ہے. ارے تمہارے کو دیے نا کتنے کی ٹن سونا, کتنے ٹن سونا دے دیے, کیسی دولت مند دی ہے, ان کے خدموں میں لوٹ کے ان کو بول رہا. تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ ان کے تیرے جیسے 1000 غلام ان کے ساتھ رہتے تھے. کدھر؟ یہ ہمارے ساتھ نہیں آنا, ایسی باتیں نہیں کرنا ہے. یہ لیڈر چمچا گیری کریں, ہم نہیں کرتے. ہم جو سچ بولنے والے ہیں, حق بولنے والے ہیں. اس لیے سنو, حضرت اکرمہ بھاگ گئے مکے سے, ڈر کے مارے. اب کیا ہونے والا ہے؟ مجھے پکڑ کے قتل کر دیں گے. ان کی بیوی مکے میں رہے, انہوں ڈر کے بھاگ گئے. بھاگ کے جہاز میں سوار ہو گئے دور چلے جانے کے ارادے سے. اب وہ جہاز چل رہی نہیں, بھنور میں آ گیا. تو انہوں کے لات و منات کو پکارنے لگے. لوگ بولے اے یہاں لات منات نہیں چلتا, لات ماریں گے تمہارے کو, یہاں اللہ اکبر بولو. ڈر کے انہوں آخر میں وہ جہاز چلے وہ ہوا. اس اسنا میں یہ ہوا کہ ان کی بیوی ام حکیم نام ہے ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام حکیم آئی سرکار کی بارگاہ میں, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں ایمان لاتی ہوں. ابو جہل کی بہو حضرت اکرمہ کی بیوی جو مسلمانوں کی آج تک دشمنی کرتے رہے, سرکار نے ان کو معاف کر دیا. اور انہوں کلمہ پڑھ لیے, سرکار نے ان کو کلمہ پڑھا دیا. تم آج تک امیر معاویہ کو بولتے پھر رہے, شرم کی باتیں نہیں ہے. ہاں کدھر؟ سرکار جب صحابی بنا دیے تو ہم سرکار کے غلاموں کا کام ہے ان کو صحابی مانیں. ہاں سنو ہماری بات. وہ صحابیہ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے عرض کیا حضور کیا میرے شوہر کو بھی پناہ ملے گی, معافی ملے گی؟ سرکار بولے جو چاہے آ کے دامن اسلام میں پناہ لے سکتا ہے, تمہارے شوہر کو بھی معاف کیا جائے گا. خوش ہو گئی بیوی, سفر کی یہی خوشخبری سنانے کی ایمان یہ ہوتا ہے. خوش ہو کر بیوی چلی, جا کے دیکھا سمندر کے کنارے تو وہ جہاز جو بھنور میں آ گیا تھا لوٹ کے پھر کنارے لگ گیا. ایسے موقع پہ پہنچے, یہ ہے میرے آقا کی نسبت. انہیں بولا کہ آقا کیا کرتے, آقا جو چاہے کر سکتے, زمین کو ادھر سے ادھر کر سکتے, سورج کو پلٹا سکتے, چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے. میرے آقا وہ ہیں, تو کون سڑا بولا تو ہم سن لیں گے. سرکار دیکھو سمندر کے کنارے لگ گیا وہ جہاز, انہوں اتر رہے تھے, ان کی بیوی پہنچے. بیوی کو دیکھ کے بولے کیا کیسا آنا ہوا؟ بولے ایک خوشخبری لے کے آئی ہوں, سرکار تم کو معاف کر دیتے. میں ایمان تو لا لی ہوں. میں شوہر سے نہیں پوچھے میں ایمان لاؤں نہ لاؤں. یہاں بے ایمانوں کے پاس جا رہے رشتہ داری لگا کے. ہاں انہوں شوہر سے بھی نہیں پوچھے ایمان لاؤں نہ کو لاؤں, سیدھا ہے. بولے کہ میں تو ایمان لا لی ہوں. سرکار سے عرض کی, سرکار نے کہا ہے ہماری تو کام ہی سخاوت کرنا ہے, ہماری کام تو شفاعت کرنا ہے. اب یوں چلے, اکرمہ کو بھروسہ ہوا مگر دل میں ذرا ڈر رہا. پہنچے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار دو عالم, اب دیکھیے سرکار کیا کرتے ہیں, یہ بتانے کے لیے میں نے واقعہ بیان کیا. اب سنو سمیع بھائی, سنو عثمان بھائی, توجہ ہے آپ پورے لوگوں کی, سنیے. جیسے ہی اکرمہ آئے
اتنے بڑے دشمن ہر جنگ میں مقابل تھے، ہر جنگ میں دلیری سے لڑ کے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تھے، اتنے بڑے دشمن فتح مکہ بھی ہو گئی تو بھاگ گئے ڈر کے، لیکن جیسے ہی اکرما کو دیکھا سرکار کھڑے ہو گئے۔ اسی پہ تو علماء نے کھڑے ہو کے سلام کا جواز قائم کیا۔ جب مسرت میں کھڑا جا سکتا ہے تو محبت میں بھی کھڑا رہ جا سکتا ہے۔ سمجھے، کھڑے رہ گئے۔ حضرت اکرمہ کو دیکھ کر سرکار صرف کھڑے نہیں رہے، آپ کے کان حاضر ہیں، صرف کھڑے نہیں رہے سرکار، بلکہ ان سے معانقہ کیا، یعنی ان کو اپنے گلے لگا لیا۔ دیکھیں آپ ایمان لانے والے ہیں تو یہ استقبال ہے سرکار کے پاس۔ ایمان کی اہمیت بتا رہا ہوں، سن لو نوجوانوں، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت اکرمہ ڈٹے ڈٹے بولے میری بیوی کچھ بول رہی سرکار، آپ مجھے معاف کر دیے۔ تو سرکار بولے بے شک معاف کر۔ یاد رکھو اسلام لانے کے بعد کسی قسم کا مواخذہ نہیں کیا جاتا ہے، کتنے بھی بڑے گناہ کرو، کتنی بڑی تکلیفیں دو، ایمان لانا ہی میری خوشی کا باعث ہے۔ معاف کر دیا سرکار نے۔ مدینے میں آ گئے تو چند لوگ ان کو تانا دینے لگے، ارے یہ تو جو ہے ابو جہل کا بیٹا ہے، دشمن رسول کا بیٹا ہے۔ سرکار نے کھڑے کے خطبہ دیا، مت کہو ان کو دشمن رسول خدا، بلکہ انہوں نے ایمان لایا ہے، اور سن لو ایمان لانے پر سابقہ چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کو اس لیے سنایا میں پوری باتیں ہیں کہ ایمان کی اہمیت ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو درجوں کی بلندی ہے، ایمان ہے تو نماز قبول ہے، ایمان ہے تو روزہ قبول ہے، ایمان ہے تو زکوٰۃ قبول ہے، ایمان ہے تو حج قبول ہے، ایمان ہے تو زکوٰۃ قبول ہے، ایمان ہے تو اعمال صالحہ قبول ہے، ایمان ہے تو قرآن پڑھنا قبول ہے، ایمان ہے تو عالم بننا قبول ہے، ایمان ہے تو حافظ بننا قبول ہے، ایمان ہے تو قاری بننا قبول ہے، ایمان ہے تو دینی بات کرنا قبول ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ چیز قبول نہیں ہے۔ اور ایمان نام ہے محبت رسول کا، اور محبت رسول کی علامت ہے میلاد النبی منانا، روشنی کرنا۔ اب کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ اس لیے میں آپ حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ بھائی ایمان سیکھو، جامع مسجد افضل گنج میں آئیے، مولانا باقر صدیقی صاحب وہاں درس حدیث آپ کو کتاب رکھ کے سناتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے اتوار کے دن میلاد پر آج سے 400 سال پہلے کے عالم کی کتاب پڑھ کے سنا دیا۔ اب ہم تو میلاد سالوں سے مناتے آ رہے ہیں، اور انہیں بول رہا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے حیدرآباد تشریف لا کر سرکار کے حکم سے یہاں کیا کام کیا؟ یا کام کیا کہ مکہ مسجد میں عید میلاد ان کے دن خطبہ جاری کر دیا۔ آج بھی 9 بجے آپ جائیے، اس لیے میں 10 بجے جلسہ رکھتا ہوں تاکہ لوگ 9 بجے وہاں خطبہ سن کے ہمارے جلسے میں آئیں۔ اس لیے باضابطہ آج بھی ہوتا ہے، کیونکہ بانی جامعہ نے دیکھا وہاں پر کہ جب سرکار کی ولادت پاک ہوتی ہے کا جشن منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو، تو مکے میں لوگ جمع ہو کے سرکار کی ولادت کے مقام تک جلوس کی شکل میں جاتے، وہاں مٹھائی تقسیم کرتے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے، آقا پر اپنی محبتوں کو نچھاور کرتے۔ انہیں بولا جلوس کہاں ہے؟ پہلے پڑھ لے، پہلے مکے سے نکلتا ہے۔ مدینے میں بھی یہی ہے، لوگ چاکلیٹ تقسیم کرتے تھے، اور مکے منورہ میں اور مدینہ طیبہ میں 12 ربیع الاول کو وہاں کا امام، اب کا نہیں، خبیث، وہ اس وقت کے امام خطبہ دیتے تھے۔ تو بانی جامع نظامیہ نے اس کا حیدرآباد میں رواج کیا، اور آج بھی قائم ہے مکہ مسجد میں خطبہ عید ہوتا ہے، اور بانی جامع نظامیہ نے کہا یہ عیدوں کی عید ہے، عید میلاد النبی ہے۔ اس لیے بہرالعلوم سرکار آقائے نعمت حضرت بہرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ خوشیاں منائیں، میٹھا پکائیں، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے گلے مل کے کہیں
کہ عید الاعیاد مبارک، عید میلاد النبی مبارک، جلنے والے جلتے رہیں تو اپنا کام کرو بولے بحرون سرکار۔ اس لیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، جلنے والا جلتے رہے، اب روشنی سے جلے، انہیں تو ہر ایک سے جلتا، خود اندھیرا ہے روشنی سے جلتا، خود پکوڑا ہے جلیبی سے جلتا، اب ان کا کوئی جلنے کا کوئی ہے نہیں ہے، ان کو تو جلانا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیظ سے جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ ہاں، مثل فارس نجد کے خلے گراتے جائیں گے۔ ہاں، ذکر ولادت اس طرح کرنا ہے ہمارا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت کے بانی جامع جامعہ ہے، حضور بین العلماء عبدالقدیر صدیقی محدث دکن جو میلاد نامے لکھ دیے، اور اس میں انہوں نے کہا نور ہے سرکار۔ میں وہ حدیث کو روکا تھا، پوری کر لیتا ہوں، اس کے بعد سلام کے لیے کھڑے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ سرکار نے کہا اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب اس کی تشریح نہیں کرتا، کل کے جلسے میں ہو سکا کروں، کل آئے مولانا باقر صدیقی صاحب کے مکان فتح دروازے میں کل کا جلسہ ہے، آپ تشریف لائیے۔ آج پانی کی وجہ سے کافی تاخیر ہوئی، کافی تاخیر سے آپ تو ڈسٹربنس دیکھ رہے ہیں کہ کافی تاخیر ہوئی، مگر الحمدللہ آپ بیٹھے رہے، یہ آپ کی محبت رسول ہے۔ اللہ یہ محبت کو ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے، اور یہی ہمارا ہر سال ہم اپنے اس گلی میں جلسہ مناتے رہیں اور آپ لوگ تشریف لاتے رہیں۔ اس لیے آخری بات جس کا وعدہ کیا تھا کہ بھئی میلاد کا جواز پوچھ رہی ہوں ہمارے سے، میں تو کلمے کے ذریعے سے جواب دے دیتا ہوں۔ اس لیے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے نا، تو کلمے کہا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ ہیں۔ رسول کس کو بولتے ہیں؟ رسول جس کو بھیجا جاتا ہے، آنے والے کو رسول کہتے ہیں۔ کلمے میں خود احمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، کلمے میں خود میلاد کا ذکر ہے۔ کیا پوچھ رہا تو؟ کلمہ نہیں پڑھ رہا تو اصل میں یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، میلاد کا ذکر تو محمد رسول اللہ کہہ کہ اللہ کلمے میں آ گیا۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھتے مومن نہیں ہوتا، تو جب تک میلاد کو نہیں مانتے مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہماری روشنی بھی مبارک، ہمارا کھانا کھلانا بھی مبارک، ہمارے جھنڈے لگانا بھی مبارک، ہمارا عید میلاد النبی منانا بھی مبارک۔ اس لیے یہ باتوں کو اپنے دل میں تھام کے رکھیے۔ 12 ربیع الاول کو اب کے خلوت گراؤنڈ میں جلسہ نہیں ہوگا، مگر یہیں خلوت میں ہوگا، موتی گلی خزانے عامرہ خدیم، ایسا نکلتے سامنے ہے، وہاں جلسہ 12 ربیع الاول 9 اکتوبر صبح 10 بجے۔ آپ تشریف لائیں گے نا؟ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ سمیع بھائی بہت مصروف رہتے ہیں، فرام نہیں آ رہتے، مگر تھوڑی چل کے آ جاؤ، اتنی دور بھی آنا نہیں ہے۔ آئیے آپ لوگ سنیے، حضور بحر العلوم کے شہزادے متولی سجادہ نشین حضور حضرت محمد عبدالرزاق صدیقی قادری دامت برکاتہم العالیہ سرپرستی فرماتے ہیں ہر سال۔ حضرت بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور بیانات بھی اچھے ہوں گے۔ مولانا باقر صاحب تگڑ کے بیان کریں گے، پورے جلسوں کا کثر نکال دیں گے۔ آپ ان کا بیان سنیے اور خوش ہو جائیے، اور عید منائیے، گھر میں کھیر پوری بنائیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، عطر لگائیے، درود کے دسترخوان گھروں میں بچھائیے، کھڑے رہ کے سلام پڑھیے، جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے۔ ہاں، اس لیے مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا آخری، مولا علی نے فرمایا کہ جو میلاد کی تعظیم کرے گا، میلاد منائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان پر موت دے گا۔ اور ان کے خلیفہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے احد برابر دولت دے گا تو میں ساری دولت میلاد منانے میں خرچ کروں گا۔ یہ صحابی تابعی کا عقیدہ ہے۔ اب انہیں بولا بدعت ہے، شرک ہے، تیرے لیے ہے، تو بدعت ہی ہے، بدعت بولیں گا، تو مشرک ہے، شرک بولیں گا۔ ہمارے پاس نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، ہمارے پاس ثواب ہے۔ جس مقام پر میلاد منایا جاتا ہے مقام بلاؤں آفت و امراض سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں،
دیکھیے ہم کرونا میں بھی جلسہ کرے نہ کرے فراہمیاں. ہاں دیکھو یہ ہے سنیت. لوگ ڈر ڈر کے جلسے کینسل کر لیے. میں بولا نہیں, جہاں میلاد منا جاتا ہے بڑے سا مرا مرض بھاگ جاتا. بھاگا کہ نہیں بھاگا؟ اب سب کے منہ پہ ہے کیا؟ نہیں تو ہر آدمی منہ چھپا کے پھر رہا تھا. بولا یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں تم منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. ہاں اس لیے منہ پہ لگا لیے کپڑا. ایسا ڈر نہیں اس کا مرض آتا, اس کا مرض کچھ بھی نہیں آتا. اللہ جس کو مرض دیتا اس کو چاہتا. یہ ساری سرکار کی باتیں ہم کرنے کے لیے آپ کو بلائے ہیں. کل کا جلسہ 9 ربیع الاول کا 6 اکتوبر فتح دروازہ ملڑ کی تعلیم میں مولانا باقر صدیقی صاحب کے دولت قدرے پر ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے. اور 12 ربیع الاول کو آپ کو خزانہ عامرہ میں آنا ہے. مقام بھی خود ملا, خزانہ عامرہ. تو میں بولا واہ کیا مقام ملا ہے. وہاں سے سرکار کی محبت کے خزانے ملیں گے, رحمتوں برکتوں کے خزانے ملیں گے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اگر آپ آ رہے ہیں تو پھر میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. میں کہوں گا آپ تو معلوم ہے. نعرہ صداقت نعرہ صداقت نعرہ صداقت نعرہ عدالت نعرہ عدالت نعرہ عدالت نعرہ سخاوت نعرہ سخاوت نعرہ سخاوت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حسن نعرہ حسن نعرہ حسن نعرہ حسینیہ نعرہ حسینیہ نعرہ حسینیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ خواجہ نعرہ خواجہ نعرہ خواجہ. حق جماعت حق جماعت. سرکار کی آمد مختار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد خاتم النبیین کی آمد رحمت للعالمین کی آمد سید العالمین کی آمد حبیب کبریاء کی آمد ہمارے آقا کی آمد. کھڑے ہو جائیے. سلام. آپ حضرات سلام و فاتحہ کے بعد تشریف رکھیں, تبرک کھا کے جائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد, ذات پاک تو ممجد, جلوہ گاہ نور سر مد, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ,
یا حبیب سلام علیکہ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جاں میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، الغیاث سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم وارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم وارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين۔ لي خمسة أضفي بها هر البائی حاتمہ المصطفى والمرتضى وابنهم الفاطمة، ارحموا یا ساداتی فی قلتی فی ذلتی، یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، ربي زدني علما والحقني بالصالحين۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں، آپ کی میلاد کے صدقے میں، تمام اہل بیت اطہار، صحابہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں، ہماری اس جلسے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، جتنے حاضرین ہیں ان کے دل میں جو آرزو خواہش ہے، دعا ہے، قبول فرما دے، اور ان کی آرزوؤں کو پوری فرما دے، ان کی خواہشوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم پر رحمتوں کے دروازے، ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما، ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم آسمانی، زمینی، سلطانی ہر بلا سے، ہر مرض سے ہماری حفاظت فرما، کرونا وائرس جیسی بلاؤں کو دفع فرما دے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ، کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے، جب ہم مر رہے ہیں تو لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سامنے ہمارے آقا کے جلوے ہوں، سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔
قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان و پسرات سے آسانی سے گزار دے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناکیوں پریشانی میں ترسائے رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں، میلاد کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ اسلام کے خلاف، سرکار کے خلاف، صحابہ اہل بیت اطہار اولیاء کے خلاف، قرآن کے خلاف جتنے منصوبے بنائے ان کو ناکام فرما دے۔ یا اللہ مشرکوں کے اور بدعقیدوں کی تمام وسائل کو چھین لے۔ یا اللہ مشرکوں اور تمام وسائل جو مخالف ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان کی طاقتوں کو سلب کر لے میرا۔ یا اللہ سنیوں کو طاقت عطا فرما۔ یا اللہ سنیوں کو کامیابی عطا فرما، میلاد منانے والوں کو کامیابی عطا فرما، میلاد منانے والوں کو غلبہ عطا فرما، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ کافروں کا، مشرکوں کا، بدعقیدوں کا منہ کالا کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، وہ جو جس بیماری میں مبتلا ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سردار کامل صاحب کی بیماری دفع فرما دے، ہمارے باقر صاحب کی جو بیماریاں دفع فرمائے، جو بھی ہمارے اندر لوگ ہیں بیمار ہیں، اللہ سے تندرستی عطا فرما، ہمارے رشتہ داروں کو صحت تندرستی عطا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے، جو یہاں روزگار چاہ رہے ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو باہر روزگار چاہ رہے ہیں وہاں ان کو آسانی عطا فرما، جو مالی پریشانی میں ان کو مالی خوشحالی عطا فرما، جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں اللہ بہتر کاروبار چلا دے۔ یا اللہ جو عدالتوں میں ہے اللہ ان کو عدالت میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو مقدمے لڑ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو لڑکیوں کی شادی ہونی ہے ان کی سے شادی کروا دے۔ یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، کامیاب ہونے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما، جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، یا اللہ ہمارے اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما، ہمیشہ یہاں میلاد منانے والے کھڑے ہو کے سلام پڑھنے والے ہوں اور بدعقیدہ یہاں گھسنے نہ پائیں میرے مولا، ہم پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت، سارے گھر کے رہنے والوں کو سکون اطمینان عطا فرما، ہر بیماری کو دور فرما، ہم کو کامیابی عطا، اس گھر سے ساری نحوست دفع فرما دے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو شریعت کا پابند بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، میلاد کرنے والا بنا دے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والا بنا دے، درگاہ کو جانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما، بدعقیدہ گستاخوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما، بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جلسے میں جو شریک ہوئے ہیں اللہ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ قبول فرما لے، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، ہمیں جو ضرورت ہے وہ عطا فرما، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے باقی پورے جلسوں کو کامیابی عطا فرما، 12 ربیع الاول کا جلسہ جو خزان عامرہ میں ہو رہا اس کو کامیابی عطا فرما، ہم سے اہل سنت کا کام لے، ہم سے جو بھول چوک ہو گئی ہے اللہ اس کو معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبان سے کچھ غلط نکل گیا ہے تو اللہ معافی عطا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، تیرے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، اور اسی طرح میلاد منانے۔ یا اللہ یہ ہمارے محلے میں جتنے نوجوان فرامیاں کے ساتھیاں ہیں اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرما، انہوں نے جو روشنی کی ہے، جو پیسہ دیا ہے اللہ ان کے گھروں کو روشن کر دے، ان کے ایمانوں کو روشن کر دے، ان کے دلوں کو روشن کر دے۔ یا اللہ ہمارے سمیع بھائی کی جو بھی مشکلیں ہیں دور فرما دے، ان کی عمر دراز فرما، صحت سے عطا فرما، ہمارے عثمان صاحب جو کل جلسہ کر رہے ہیں ان کو صحت سے عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما۔ یا اللہ سب جتنے بھی ہیں یہاں سب کی عمر دراز فرما، خیر و برکت عطا فرما، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، ہمیں جو ضرورت ہے عطا فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، آئندہ سال اس سے بھی دھوم جلسہ کرنے کا ہمیں موقع عطا فرما، ہم کو شریک ہونے کا موقع عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ آپ تشریف رکھیے۔